بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامعہ ترمذی کا یہ سبق نمبر 94 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 5 مختصر ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ سجدے کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے یا پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، اور دوسرا باب بھی اسی سے متعلق ہوگا، اور تیسرا باب کہ سجدے میں اپنی پیشانی اور اپنا ناک رکھنے کے حوالے سے احکامات، اور چوتھا باب ہوگا کہ سجدے کے دوران اپنے چہرے کو کہاں پہ رکھنا چاہیے، اور پانچواں باب ہوگا کہ سجدہ 7 اعضاء کے اوپر کیا جائے، وہ 7 اعضاء کون کون سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعات اور حکمت تھی، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی تسبیحات کا حکم تھا، اور حدیث کی فوائد اور حکمتیں تھی۔ اس سبق میں بھی سجدے میں جانے کی حالت کا بیان ہوگا، سجدہ کرنے کا طریقہ، حدیث کی فوائد اور حکمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلا باب اس کو ہم دیکھتے ہیں، باب ما جاء فی وضع الیدین قبل الرکبتین فی السجود۔ وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم باب کو دیکھتے ہیں تو باب ہے کہ ہاتھوں کو رکھنے کا بیان قبل الرکبتین، گھٹنوں سے پہلے، یعنی گھٹنے سجدے کو جاتے ہوئے وہ بعد میں رکھے جائیں گے، ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے، جبکہ یہ یوں کہہ لیں کہ اس کے برعکس کرنا ہے۔ نیچے جو حدیث ہے وہ اس کے برعکس ہے، لہٰذا ہم یہاں پر باب کو بھی یوں کہیں گے کہ گھٹنوں کو پہلے رکھنا پڑے گا اور ہاتھوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو حدیث ہے اس کے حساب سے یہ یعنی تشبیہ دی گئی تھی آگے آنے والی احادیث کے اندر کہ آپ اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرو اور کتے کی طرح نہ سجدے کے اندر حالت اختیار کیا کرو۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد بھی گھٹنوں کو پہلے رکھنا ہے ہاتھوں سے۔ تو اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ فرما رہے تھے تو انہوں نے گھٹنوں کو پہلے رکھا تھا، رکبتیہ قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے، جبکہ دیکھیں ترجمہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھنا چاہیے قبل رکبتیہ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو باب ہے تو یہ باب اس سے برعکس ہے، اور جو اس کا ٹائٹل ہے اور جو اس کا اوپر باب کا عنوان ہے تو وہ وہی کہ یہ نہیں کرنا، یعنی یہ جو کہا ہے کہ وضع الیدین قبل الرکبتین، اس کا حکم ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا، اس لیے نیچے حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو یہ منفی کے اندر باب کو متعین کیا گیا ہے۔ اور وَإِذَا نَهَضَ، اور جب سجدے سے اٹھتے تھے تو اس میں سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر گھٹنوں کو اٹھا کر اوپر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب الا هذا الحديث، کہ یزید بن ہارون نے یہ فرمایا کہ شریک نے عاصم سے صرف یہی روایت نقل کی ہے، اس کے علاوہ شریک کی عاصم سے کوئی اور روایت نہیں ہے۔ قال هذا حديث غريب حسن لا نعرف احدا رواه غير شریک، شریک کے علاوہ کسی ایک کو بھی ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس کو عاصم سے روایت کیا ہو۔ والعمل عليه عند اكثر اهل العلم يرون ان يضع الرجل ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر۔ اگلا باب، باب آخر منه، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل۔ تو یہاں پر یعمد سے پہلے حمزہ استفہام پوشیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک بیٹھتا ہے نماز میں سجدے کے لیے، اور وہ اس طریقے سے کہ نماز کے اندر وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح وہ بیٹھتا ہے، یعنی اونٹ کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 پاؤں ہیں تو وہ انسانوں کے ہاتھوں کے مقابلے میں ہیں، تو وہ جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنے اگلے دونوں پاؤں کو پہلے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا کہ آپ اونٹ کی طرح اگر بیٹھو گے تو اونٹ اگلے پاؤں کو پہلے رکھتا ہے، تو آپ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے سجدے میں رکھتے ہو اور پھر اپنے گھٹنوں کو رکھتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابی الزناد الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک ہی اس کا طریقہ ہے۔ وقد روی هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره۔ عبداللہ بن سعید المقبوری کے اوپر یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن سعید بن قطان نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔
اگلا باب دیکھتے ہیں باب ما جاء فی السجود علی الجبهۃ والانف وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثني عباس بن سهل عن ابي حميد السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته في الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حیت کو مکمل طور پر محفوظ رکھا تھا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے ناک اور اپنی پیشانی دونوں کو زمین کے اوپر ٹکا دیتے تھے اور رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے اور بغلوں سے جدا رکھتے تھے، وضع کفیہ اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر میں رکھتے تھے، یعنی نیچے زمین پر جہاں پہ دونوں ہتھیلیاں رکھی جاتی تھیں تو وہ کندھوں کے بالکل برابر میں ہوتی تھی۔ وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وابي سعيد رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم ان يسجد الرجل على جبهته وانفه، جب پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرنا ہے۔ فإن سجد على جبهته دون انفه، اگر صرف پیشانی کو لگا دیا اور ناک کو نہیں لگایا، فقال قوم من اهل العلم يجزئه، ایک تو فقہا کی جماعت کہتی ہے کہ یہ بھی کافی ہو جائے گا اگر ناک نہ بھی لگایا ہو، لیکن وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والانف، پیشانی اور ناک دونوں کا لگانا ضروری ہوگا ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگلا باب باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد، اپنے چہرے کو کہاں پر رکھے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد، فقال بين كفيه۔ وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا چہرہ مبارک کہاں پہ رکھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دونوں کف یعنی دونوں ہتھیلیوں کو جہاں پہ رکھا تھا اس کے بالکل درمیان میں رکھتے تھے، اور اس باب میں وائل بن حجر اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ حدیث البراء حدیث حسن غریب وهو الذي اختاره بعض اهل العلم ان يكون يداه قريبا من اذنيه، کہ کانوں کے بالکل قریب میں دونوں ہاتھ ہونے چاہیے، اور چہرہ جو ہے وہ بالکل کانوں کے جہاں پہ لو کے برابر انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے ہوں رکھے ہوئے زمین پر، اور چہرہ جو ہے وہ بالکل اس کے برابر میں ہونا چاہیے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں باب ما جاء في السجود على 7 اعضاء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن هادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے 7 اعضاء اور 7 جو جوڑ ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ اور اس کی جو دونوں ہتھیلیاں ہیں اور اس کے دونوں گھٹنے ہیں اور اس کے دونوں قدم ہیں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ قال ابو عيسى حديث العباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں، اور دوسرا یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بالوں کو نہ لپیٹیں اور اپنے بالوں کو حرکت نہ دیں نماز کے اندر، ان کے اوپر ہاتھ وغیرہ نہ پھیریں، اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو سمیٹیں، یعنی بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنا نماز کے اندر یہ بھی حملے کثیر میں آئے گا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ راویوں کے مختصر حالات بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سلمہ بن شبیب ایک روایت میں یہ راوی ہیں، المسمعی ابو عبد الرحمن النسابوری، باقی ان کی یہ تفصیلات آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ احمد بن ابراہیم الدورقی، یہ احمد بن ابراہیم بن کثیر بن زید ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، بغدادی ہیں اور ثقہ ہیں۔ باقی ان کے بارے میں تفصیل کہ ان سے کن کن نے روایت کیا اور انہوں نے کن سے روایت کیا، اور ان کے بارے میں مزید جو ائمہ رجال ہیں ان کے کلمات اور جملے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ الحسن بن علی الحلوانی، یہ بھی مکہ کے اندر مقیم رہے اور ثقہ اور حافظ ہیں، اور انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ عبداللہ بن منیر، یہ میم کے ضمے کے ساتھ ہے، ابو عبد الرحمن المروزی، زاہد اور ثقہ رہے ہیں۔ یزید بن ہارون السلمی اور ابو خالد الواسطی، یہ بھی ثقہ اور متقن ہیں۔ شریک بن عبداللہ النخعی الکوفی، ابو عبداللہ قاضی، یہ واسط کے قاضی ہیں اور پھر اس کے بعد کوفہ کے بھی قاضی رہے ہیں۔ عاصم بن کلیب بن شہاب الجرمی الکوفی، یہ بھی صدوق ہیں اور مرجع ہونے کی ان کے اوپر بھی احکامات اور خبریں ملتی ہیں۔ ابوہ عاصم بن کلیب، اس کے بعد ابوہ کے مراد ان کا کلیب بن شہاب بن المجنون الجرمی الکوفی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قتیبہ ہیں، قتیبہ بن سعید الثقفی الغلانی ثقہ ہے،
عبداللہ بن نافع بن ابی نافع الصائغ المخزومی ابو محمد المدنی، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہے یہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا ایک لقب النفس الزکیہ بھی۔ ابو الزناد عبداللہ بن زکوان القرشی ابو عبد الرحمن المدنی، الاعرج ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز ابو داود المدنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اگلا باب، باب ما جاء فی السجود علی الجبہۃ والانف، اس کی جو روایت ہے اس میں محمد بن بشار بندار، یہ جو صحاح ستہ کے جو ابو عامر عبد الملک بن عمر العقدی البصری، فلیح بن سلیمان ابو یحییٰ المدنی، عباس بن سہل الساعدی، ابو حمید الساعدی المنذر بن سعد، یہ بھی مشہور صحابی ہیں۔ اگلی روایت کے جو روایتیں ہم کو بھی دیکھتے ہیں، قتیبہ ان کا ذکر گزر گیا، حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ النخعی ابو عمر الکوفی، الحجاج بن ارطاط بن ثور بن حبیرہ النخعی، ابو اسحاق عمر بن عبداللہ حمدانی السبیعی الکوفی، البراء بن عاذب بن حارث بن عدی الانصاری الاوسی۔ اگلے باب کے راویوں کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی قتیبہ الثقفی ان کا ذکر گزر گیا، بکر بن مضر بن محمد بن حکیم ابو محمد ابو عبد الملک المصری، ابن الحاد یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد اللیثی، محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی ابو عبداللہ کنیت ہے اور مدنی، عامر بن سعد بن ابی وقاص الزہری المدنی، العباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی، ابو الفضل ان کی کنیت تھی اور مکی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے قتیبہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، حماد بن زید بن درہم الازدی الجہضمی، ابو اسماعیل ان کی کنیت ہے، عمر بن دینار الاثرم الجمحی اور ابو محمد المکی، طاؤس بن کیسان الحمیری ابو عبد الرحمن الیمانی۔ اب اسناد کے اندر جو باریکیاں اور لطائف ہیں ان کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ جو سند ہے، اس سند کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصنف یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کی سداسی سند ہے، اور اس کے اندر 6 روات ہیں اس سند کے اندر، اور سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ یہ جو سند ہے، اس سند کی کے اندر مختصر جو لطائف ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خماسی کہلاتی ہے، یعنی اس کے اندر 5 راوی ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس طریق میں، اور یہ مسلسل بالمدینین من فلیح ہے، والباقیان بصریان، یعنی مسلسل بالمدینی، یعنی ایسے روات ہیں جو مدینہ منورہ میں رہے اور ان کا تعلق وہاں سے تھا، اور جو باقی ہیں وہ بصری ہیں۔ اس روایت کے اندر ہم دیکھتے ہیں لطائف کیا کیا ہیں، یہ بھی سداسی ہے، یعنی مصنف کے یہاں پہ جو روات ہیں تو مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو 6 رواتیں ہیں۔ اور اب احادیث کے درجے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ بھی سداسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس میں ایک اعتراض ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن نافع الصائغ ہیں اور یہ ثقہ ہیں، اور ان کے حفظ یعنی ان کے حافظے کے اندر کچھ فطور آیا تھا، تو اس کا جواب یہ کہ یہ چونکہ الگ اکیلے تو نہیں ہیں بلکہ اس کا مطابق بھی موجود ہے، اور وہ ہے عبدالعزیز الدراوردی۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور اس کا درجہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے بارے میں ائمہ کے یہ کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ امام ابو بکر بن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس باب میں اختلاف ہے، کہ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھے سجدے میں جاتے ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول تھا اور یہی عمل تھا، اور یہی امام نخعی بھی ہے، مسلم بن یسار، سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب یہی فرماتے ہیں۔ ایک جماعت فقہا کی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو رکھے زمین کے اوپر، پھر سجدے کے لیے جاتے وقت پھر گھٹنوں کو رکھے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو پہلے رکھتے ہیں اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ تو یہ کچھ اقوال ہیں ائمہ کے، لیکن مفتہ بھی یہ قول جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو رکھا جائے گا، کیونکہ اونٹ کے ساتھ جو تشبیہ دے کر اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھ کے پھر ہاتھوں کو رکھنا یہ خشوع کے بھی زیادہ قریب ہے، اور دیگر ائمہ کے اقوال بھی یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ بھی کچھ ائمہ کے اقوال ہیں جو تفصیل سے یہاں پہ ذکر کیے گئے۔ اب سجدے کی حیت کے بارے میں معرفت السنن کے اندر یہ تفصیلات بھی موجود ہیں جو یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سجدے کی حیت کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات یہاں پر معرفت السنن کے اندر بھی ہیں، کہ باب ما جاء فی السجود علی سبعۃ اعضاء کے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کی تفصیلات یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پیشانی اور ناک کے اوپر سجدہ کرنے کے حوالے سے جو
اتفاق ہے ائمہ کا وہ یہ ہے کہ جو سجدہ ہوگا وہ پیشانی اور ناک دونوں کے ساتھ کرنا مسنون ہے۔ البتہ ان میں سے کسی ایک پر اختصار کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام احمد، امام اسحاق یہ اس طرف گئے ہیں کہ اختصار جو ہے کسی ایک کے اوپر جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے سجدے کے اعضاء میں سے کسی ایک کو آپ ترک کر دیں، یعنی اس کو زمین پر نہ رکھیں، تو جس طریقے سے اس صورت میں سجدہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی اختصار ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے جو ظاہر دو اقوال میں سے قول ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پیشانی کے اوپر اختصار کرنا جائز ہے، اس سے سیدھا ہو جائے گا اگر ناک نہ بھی لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بھی ایک روایت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک پر اگر اختصار کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، وائل بن حجر اور ابو سعید کی جو روایات ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور ان کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور وائل بن حجر اور ابو حمید رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں ان کو بھی آپ یہاں پہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں۔ سبق میں موجود احادیث کی یہ کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اور جو سبق کی عصری تطبیقات ہیں وہ 5 بھی ہم نے یہاں پہ لانے کی کوشش کی ہے، آپ ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ سبق سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں، اور یہ سبق کا آخر میں خلاصہ۔ اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 94 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔